اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہو تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ روایت موجود ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ صحیح مسلم 2711۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک جگہ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی یعنی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر لوگوں کا ذوق عبادت اور ان کی دینی مشغولیت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہر روزہ دار قرآن مجید کی تھوڑی بہت تلاوت ضروری سمجھتا ہے، احسان و سلوک، غم خواری اور ہمدردی کا جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے موجود تھا تو ترقی کر جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ کہا ہے۔ اس میں ایک پیسہ خرچ کرنے سے 70 پیسوں کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ صرف ایک ایجابی فعل نہیں ہے، وہ سلبی بھی ہے۔ اس میں فضول گوئی، جھوٹ، غیبت اور سب فعل جو پہلے سے مذموم تھے اور زیادہ مذموم ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جس نے روزہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی بالکل ضرورت نہیں کہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ہر شب کو ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور شر کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے بے حساب آدمیوں کو دوزخ سے خلاصی نصیب فرماتا ہے۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نفل کام کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے بقدر عطا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو صبر و غم خواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا عشرہ اول رحمت، عشرہ ثانی مغفرت اور عشرہ آخر دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس مبارک مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصیت سے متوجہ ہو جاتے ہیں، خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔
ہر شب و روز میں مسلمان کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ بندوں کا ایک دوسرے سے اعمال میں بڑھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اس مہینے کی ہر رات میں ایک پکارنے والا خدا کی طرف سے پکارتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔